یہ جو خطوط ملنے کا معاملہ شروع ہوا، یہ جو اس پہ بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ یہ سیکیورٹی کیا بالکل بھی نہیں ہوتی کہ کوئی بھی کسی بھی جج کو خط پہنچا دے پھر اندر سے اس میں پاؤڈر نکلا، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب بڑا سیریس ایونٹ ہے جی جی اور اس کو بڑا ہائیسٹ لیول کے اس کو اوپر ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور یہ بھی ایک مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ ایک سیریس آف ایونٹس ہے کہ جب سے ہمارے ملک کے اندر 4-5 دن سے یہ ایک لیٹر جو ہے سینسیشنل بنا ہوا ہے، اور ایک میڈیا ہائپ بھی اس کے اندر ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، پھر اس کے اوپر ٹاک شوز بھی ہو رہے ہیں، تو اس کانٹیکسٹ کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ کسی نے یہ انٹینشنلی جو ہے یہ ایک موو کی ہے جس کو پراپر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ لیکن 2 چیزیں اس کے ساتھ ساتھ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ ججز کو خود بھی تگڑے ہونا چاہیے۔ اگر جج ہی تگڑا نہیں ہے، اگر جج کی انٹیگریٹی جو ہے وہ ایک کوسچن مارک ہے، یا جج فیصلہ کرتے ہوئے جو ہے وہ فیور کھو جاتا ہے یا انفلوئنس ہو جاتا ہے، یا جج سنتے ہوئے جو ہے جس طرح آپ نے حضرت علی کے کئی اقوال اسے سنے ہیں کہ غصے کے اندر اگر آپ کو چیز کرتے ہیں تو وہ تو آپ کا پھر فیصلہ ہی نہیں ہے، تو ججز کو اپنا ان ہاؤس بھی اب ٹھیک کر لینا چاہیے۔ پاکستان کی بار ایسوسیشنز یا پاکستان سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں بڑا کھل کے آپ بات کر رہے ہیں کہ ججز کو بھی اپنے رویے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور غصے کا آپ نے ذکر کیا، تو کیا یہاں پہ ایسے بھی کوئی فیصلے ہوئے ہیں جس میں ججز کا غصہ شامل تھا؟ نہیں، دیکھیں چیز یہ ہے کہ میں ویسے سمجھنا چاہ رہی ہوں، بات یہ ہے کہ جب ہم پورے سسٹم کی بات کر رہے ہیں نا، سسٹم کے اندر یہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، جج کو بغیر فیئر کے کام کرنا چاہیے، اور اگر جج فیئر کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں آپ کے مطابق؟ نہیں، نام نہ لے کسی کا، لیکن آپ جتنا گہرا پوائنٹ نہیں کر رہے نا۔ دیکھیں اگر کسی جج کو فیئر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جج کی کوالیفیکیشن نہیں ہے، اگر آپ اس کوالیفیکیشن کو نہیں آتے تو آپ کو تھینک یو کر دینا چاہیے، اور دوسرا اگر کانسٹیٹیوشنل آپ کو پروٹیکشن بھی ہے کہ آپ کو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا، آپ کے پاس کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاس بھی ہیں جس طرف آج کئی ججز نے اشارہ بھی کیا ہے، تو پھر تگڑے ہونا چاہیے، لیکن اس تگڑے ہونے کے اندر جو ہے آپس کی ان کی ڈویژن کو بھی ختم ہونا چاہیے جو ججز اور چیف جسٹسز کے درمیان چل رہی ہے، اور وہ ختم کیسے ہوگی؟ اس کو ختم کروانے میں سب سے زیادہ کردار کس کا ہوگا؟ ان کا اپنا ہے، اور اس کے لیے جو ہے سب سے امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے چیف جسٹس کا، اس کو ایز اے فادرلی جو ہے وہ بہیو کرنا چاہیے، ان کو اپنے ججز کے ساتھ کمیونیکیشن بہتر کرنی چاہیے۔ دیکھیں اگر کوئی بھی چیف جسٹس ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، وہ اس انسٹیٹیوشن کا ہیڈ ہے، اور اگر کوئی جج ہے تو اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، وہ اس ہائی کورٹ کا ایک جج ہے۔ اب اگر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پرسپشن اگر یہ جاتا ہے کہ ججز ڈیوائیڈ ہیں تو یہ جوڈیشری کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور یہ اس لیٹر سے بھی ظاہر ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے چیف جسٹس کے پاس گئے، انہوں نے اس بات کو نہیں سنا، اس کے بعد آپ پاکستان کے چیف جسٹس کے پاس گئے اور اس چیف جسٹس نے بجائے اپنے پیونے جج کو اس نے چوتھے نمبر والے کو بلایا اور اس کے بعد والے نمبر 1 کو بلایا، تو کیا اس وقت پیونے کو نہیں بلانا چاہیے تھا جس کی طرف آج اس ہیئرنگ کے اندر بھی آیا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری چیزیں ایسی ہیں، ججز کو اپنا کانڈکٹ بھی بہتر کرنا چاہیے، ججز کو وداؤٹ فیور رہنا چاہیے، جہاں فیئر ہو وہاں پہ ایکسپریس کرنا چاہیے۔ پاکستان کی بار ایسوسیشن ان ججز کے ساتھ ہے، اور ہم نے ہر سٹرگل کے اندر یہ ثابت کیا ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ پاکستان کی بار ایسوسیشن جو ہے ان کا نمبر 1 آبجیکٹیو، اور ہم کھڑے بھی رہتے ہیں، لیکن ان کو بھی اپنے سسٹم کے اندر بہتری چاہیے، جو ان کی رینکنگ ہے یا جو سننے کا انوائرمنٹ ہے یا سالہ سال سے جو کیس پڑے رہتے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ہے، تاکہ پاکستان کا عام آدمی جو ہے ان کے اوپر ٹرسٹ کرے، اور ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بذات خود ایک ایسی چیز آئے گی کہ لوگ ان کی طرف جاتے ہوئے 100 بار سوچیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ بھی ایگری کرتے ہیں اس بات سے سر کہ ججز کو اپنا کنڈکٹ صحیح کرنے کی بھی ضرورت ہے، یا جو بھی بات انہوں نے بھی کی، ججز کو کتنا ضروری ہے کہ اپنے رویے میں بہتری لے کر آئیں؟ صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے اس کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے اندر بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ گھر کی بات ہوتی تو اس کو گھر کے اندر ہی سالو کرنا چاہیے، اس کو پبلکلی نہ آنا چاہیے اور نہ ہی پبلک کو اس پہ کومنٹ کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک یونٹی جو ہے نا اس کو لے کے آگے چلنا، کہ ادارہ ہے اور ادارے کی صورت میں لے کے چلنا چاہیے۔ لیکن سوری میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں، انٹرپٹ کر رہی ہوں، اب تو یہ پبلک میں ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، وہ ہو رہی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان دا انٹرسٹ آف نیشن، ان دا انٹرسٹ آف انسٹیٹیوشن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں جیسے ججز صاحبان نے اپنے چیف جسٹس صاحب کو ایک خط لکھا تھا 2023 میں، پھر ایک دوسرا لکھا، اور یہ تیسرا جو ہے چیف جسٹس صاحب پاکستان اور سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہمیں انصاف دیا جائے، یہ سارے میڈیا پہ میں سن رہا ہوں کہ جی ججز انصاف مانگ رہے ہیں، یہ بڑا انڈیسنٹ ورڈ ہے۔ ججز صاحبان نے اپنے لیے رہنمائی مانگی ہے
کہ چونکہ رولز ایسے نہیں ہیں, لا کے اندر کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ ایسے سرکمسٹانسز ہوں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ اپنے ادارے سے گائیڈنس مانگ رہے ہیں کہ چونکہ کوڈ آف کنڈکٹ رول سپریم جوڈیشل کونسل بناتی, تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں, بائی دس وینچویلٹی واٹ وی ہیو ٹو ڈو نو. تو الٹیمیٹلی آف کورس پھر انہوں نے یہ خط لکھا, اور خط کے اندر انہوں نے بڑی ڈیٹیل انہوں نے اپنے اپریہنشنز جو کو سرکمسٹانسز وہ فیس کر رہے ہیں انہوں نے سب کچھ اس کے اندر لکھا ہے. اب یہ انسٹیٹیوشنل رسپانس کے لیے دے آر ویٹنگ کہ ہمیں بتایا جائے. ہمیں ہاں ٹھیک ہے, ججز کے پاس اختیار تھا, وہ کیا تھا کہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے اس کے تحت کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ وہ کر سکتے تھے. ہاں ان کے پاس ایک ریمیڈی اور بھی تھی کانسٹیٹیوشن آف 1973 کے اندر کہ جو آرٹیکل 204 ہے اس کے تحت کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ کر سکتے تھے. لیکن اس ملک کو بھی لے کے چلنا ہے نا, ایڈونچرزم بھی تو نہیں کرنا نا. وہ سمجھتے تھے, وہ سوچتے, ان کو پتہ نہیں 6 ججز صاحبان ہیں, سمجھے 80% اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, ان کو نہیں پتا کہ ہمارے پاس یہ اختیار, ان کو پتہ ہے. لیکن ان دا انٹرسٹ آف کنٹری انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم گائیڈنس سیکھ کریں کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, پاکستان کی باقی ہائی کورٹس, ڈسٹرکٹ کورٹ اور سول کورٹس میں بھی ممکن ہے ایسا. اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ جوڈیشل میٹنگ بلائی جائے, تمام جو رسپانسبل لوگ ہیں ان کو بلوایا جائے, وائس چیئرمین بار کونسلز کو بلایا جائے, پریزیڈنٹس ہائی کورٹ کو بلایا جائے, اور ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے اور اس پہ لائے عمل طے کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چونکہ یہ پاکستان کا سب سے برننگ اور ہاٹ ایشو ہے, چونکہ یہ 2 انسٹیٹیوشن کے درمیان ہے, اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ ہمارے ججز دلیر ہیں, بالکل کوئی ایکسیپشنل ہو سکتے ہیں. لیکن جیسے حافظ صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بزدل ہے تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اس کو جج نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ان کی ڈسپوزل بھی ہونی چاہیے. اگر ہمارا 144 میں 129 ہے تو ہمیں اس پہ بھی دیکھنا کہ ہماری پروگرس کیا ہے. اور پھر پاکستان کے اندر 2.4 ملین کیسز پینڈنگ ہے. صرف یہ ججز کا ہی قصور نہیں, اس میں جو کوانٹم آف ججز ہے اس کی بھی کمی, 36,000 ججز کی پاکستان کے اندر ضرورت ہے. جو ان پریویلنگ سرکمسٹانسز میں جو ججز کام کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کن حالات میں بیٹھ کے کتنی پینڈنسی اور بلک آف کیسز بیہائنڈ دا سین پڑے ہوئے ہیں, وہ کتنے کیسز ایک ہیومن بینگ ہے نا, ایک 60 کیسز ایک جج کے پاس لگے ہوئے ہیں, وہ اس کے اندر صرف ایڈجرنمنٹ کا یہ آرڈر لکھے تو اس کو آپ ملٹیپلائی کریں تو آپ کا کورٹ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈسپوزل پہ بھی ہونا چاہیے, انڈیپینڈنس بھی ہونی چاہیے, اور رویہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے ججز صاحبان کا. جتنے لوگ آپ کے پاس مظلوم آتے ہیں آپ ان کو خندہ پیشانی سے ان کو سنیں, ان کو دعوت دیں کہ آپ اپنی بات کریں. جو وکیل صاحب آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں, آپ کے پاس مقدمہ لے کے آ رہے ہیں, آپ اس کو دعوت دیں کہ وہ اپنی بات کر سکے. اگر آپ نے اس کو سنب کرنا ہے, وکیل صاحب تو اس کو فیس کر رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے وہ شخص جو مظلوم ہے جو اپنی داد رسی کے لیے آیا, تو آپ کو اس کو بھی ذہن میں رکھ کے تو اپنے کیسز کو کورٹ کو کرنا چاہیے. اچھا, اس معاملے کو لے کے آپ دیکھ رہے ہوں گے حافظ احسان صاحب کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت وہ اس معاملے کو بھی سیاست کی نظر سے دیکھ رہی ہے, تو سیاستدانوں کو زیب دیتا ہے کسی بھی جماعت کو. ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں کہا تھا کہ ہمیں اس انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم اس پہ پالیٹکس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. ہمارا ایز اے پارٹی یا ایز اے بار ایسوسیشن یا ایز اے لائر یا ایز اے انڈیویجول یہ ہمارا ایک فرض ہے کہ اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر کو آنچ آئے یا کوئی چیز آئے ہمیں کھڑے ہونا چاہیے. اور اگر ہم کھڑے نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ایز اے سٹیزنز ہمارا رائٹ ہے یا جو ہمارا ایک اس چیز کو پروٹیسٹ کرنا ہے ہم اس سے اپنے آپ کو ڈیویٹ کریں. لیکن اس چیز کو پالیٹکس کے اندر ڈریگ کرنا, اب آپ دیکھیں نا کہ جو 3-4 دن سے چلا, ہم نے یہ کہا اس لیول تک ہم چلے گئے کہ جی پاکستان کے چیف جسٹس کو ریزائن کرنا چاہیے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ریزائن کرنا چاہیے, پاکستان کے چیف جسٹس کو اس میں بیٹھنا نہیں چاہیے, پاکستان کا چیف جسٹس فل کورٹ میٹنگ کال کرے. اور بھئی اگر فل کورٹ میٹنگ بھی بلانی ہے تو چیف جسٹس نے بلانی ہے, اگر فل کورٹ کی میٹنگ کو پریزائڈ کرنا ہے تو چیف جسٹس نے ہی کرنا ہے, اگر اس کے بعد 184(3) کی پروسیڈنگز کے مطابق فیصلے کرنے ہیں کہ کمیٹی کون سی اس کو سنے گی تو وہ بھی چیف جسٹس ہے. تو ہمیں پرسنالٹی سے تھوڑا سا اوائڈ کر دینا چاہیے. لیکن یہ ہوا ڈاکٹر صاحب اس لیے کہ پچھلے 6-7 سال سے جو اس ملک کے اندر ہوا ہے, جس کے اندر جوڈیشری بھی انوالو رہی ہے ان ساری چیزوں کے اندر, جس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات کی گئی ہے,
दूसरा हमारा मीडिया बड़ा ओपन हो गया है, तीसरा जुडिशरी चूंकि बजाते खुद इस चीज़ के अंदर मैं समझता हूँ कि प्रोएक्टिव नहीं है, वो भी एक वजह। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर आप इतनी किसी जुडिशरी पे तनकीद करें और वो चुप करके बैठ जाए कि नहीं जी मुझे तो कोई परवाह ही कोई नहीं है, मैं तो मीडिया नहीं देखता या मैं अखबार नहीं पढ़। ओ भाई अगर आप नहीं देख रहे तो पाकिस्तान के दूसरे तो देख रहे हैं ना। उसका जुडिशरी को या जज को लेट डाउन का मतलब ये है कि आप सिस्टम को लेट डाउन कर रहे हैं। अगर मेरे चीफ जस्टिस की कोई क्रिटिसिज्म किया जाता है उसकी जजमेंट के ऊपर कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर चीफ जस्टिस को उस लेवल तक ड्रैग किया जाए कि एज चीफ जस्टिस ही वो उस चीज से हट जाए, ये एक बहुत बुरी बात है। अब इस चीज़ के अंदर मैं समझता हूं कि जुडिशरी को हर चीज़ जो है फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए। यहाँ के ऊपर कुछ चीज़ें रेगुलेशंस के अंदर अब आनी चाहिए कि आप एक ख़ास हद तक जो है करें, आप इस खास हद से बाहर निकलेंगे तो लॉ अप्लाई करेगा। दूसरा ये है कि हमें अपने जो मीडिया रेगुलेशंस हैं इनको अब नए सिरे से बनाना चाहिए, जिस तरह बरतानिया ने बनाया है, जिस तरह यूके ने उसने यूएसए ने बनाया है, जिस तरह सिंगापुर ने बनाया है, फ्रांस ने बनाया है, जीसीसी ने कंट्री में, ताकि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके ऊपर पाबंदी ना लगे, लेकिन उसके ऊपर रीजनेबल तौर पे जाके आप क्रिटिसिज्म करते रहे, लेकिन आप सिस्टम को जो है वो डैमेज न करें। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए।